کو ہم ثواب سمجھتے ہیں, روزہ رکھنے کو ہم ثواب سمجھتے ہیں, عزاداری کرنے کو ہم ثواب سمجھتے ہیں, لیکن کسی کو جھوٹ بولنے سے منع کرنے کو ہم ثواب نہیں سمجھتے. جبکہ امام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نظر میں تمام اعمال خیر وما اعمال البر كلها, سارے اعمال خیر ایک جگہ رکھ دو, والجہاد فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں کیے جانے والے جہاد کو بھی اس طرف رکھ دو, تب بھی یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ رکھا ہوا. اللہ اتنا ثواب, لیکن ہم کیوں غافل ہیں؟ حتیٰ یہ کہ جہاں پہ ہم کر سکتے ہیں وہاں بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھر میں, ہمارے خاندان میں قرآن بھرا ہوا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے. آل محمد کی سیرت بھری ہوئی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے. سورہ لقمان آپ پڑھیں, 31واں سورہ ہے قرآن مجید کا, اس میں جناب لقمان اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نیکی کا حکم دینے کے لیے یا برائی سے روکنے کے لیے لہجہ اچھا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے پتہ چلا امر بالمعروف کے ثواب لینے کے چکر میں کسی مومن کی آبرو تار تار کر دی. بہت سارے کام ہم ایسے ہی کرتے ہیں, ثواب کے چکر میں عذاب کما لیتے. ٹھیک ہے کسی مومن کی مدد کرنا جو ہے وہ ثواب ہے, لیکن آپ 4 آدمیوں کے سامنے جب اس کی مدد کرتے ہیں تو اس کی آبرو کو نیلام کرتے ہیں. یہی عمل خیر اللہ کی نظر میں برا ہوتا ہے, اللہ اسے پسند نہیں کرتا. ایسے بہت سارے ہمارے اعمال خیر ایسے ہی ہیں کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے آمادہ تو ہو جاتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کس طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے. قرآن وہ لہجہ دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی اگر نماز کے لیے راغب کرو تو یہ نہیں کہ جا نماز پڑھ کے آ, یا بنیا اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹا نماز پڑھو. پیارے بیٹے, بنیا عربی میں جب استعمال ہوتا ہے تو پیارے کے لیے ہوتا ہے. ڈیئر سن جب اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو پیارے بیٹے, یا بنیا, اے